ایرانی سیکورٹی فورسز کی فائرنگ سے 8 سالہ بلوچ بچی اور 32 سالہ غزالیہ جاں بحق۔ وفاقی حکومت کی جانب سے نظر انداز کرنے پر سردار اختر جان مینگل نے پارٹی رہنماؤں کو اسلام آباد طلب کر لیا۔ آج اکتوبر کی 27 تاریخ ہے، دن جمعرات، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ ایرانی سیکورٹی فورسز کی فائرنگ سے 8 سالہ بلوچ بچی اور 32 سالہ غزالیہ جاں بحق ہو گئے۔ ایران میں مہسا امینی کے قتل کے 40 روزہ تقریب میں بڑے پیمانے پر احتجاج کیا گیا۔ سیکورٹی فورسز کی طرف سے گاڑیوں کے راستے بند کر دیے گئے تھے، جس کے بعد لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے ساکیز قبرستان تک کا راستہ پیدل طے کیا۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ ایرانی مظاہرین کا ایک بڑا ہجوم بدھ کے روز ساکیز میں مہسا امینی کے قتل پر 40 روزہ تقریب میں شریک ہے۔ مظاہروں کے دوران مغربی بلوچستان کے علاقے سراوان میں ایرانی سیکورٹی فورسز کی فائرنگ سے جیسے کمسن بلوچ بچی مونا نقیب جاں بحق ہو گئے۔ ایک اور واقعہ میں 32 سالہ غزالیہ چلبی نام کی ایک لڑکی اپنے موبائل فون سے احتجاج کی فلم بندی کر رہی تھی، جو ایرانی فورسز کی طرف سے چلائی گئی سیدھی گولی سے جاں بحق ہو گئے۔ ایران میں جاری مظاہروں کے دوران مغربی بلوچستان کے علاقے زائدان میں ایرانی سیکورٹی فورسز بلوچ طلباء کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر لے گئے۔ زائدان کے علاقے دذاب میں صورتحال کافی کشیدہ ہے۔ ایرانی فوجی دستے سڑکوں پر پیٹرولنگ کر رہے ہیں۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ و رکن قومی اسمبلی سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار اختر جان مینگل نے بلوچستان کی موجودہ صورتحال اور لاپتہ افراد کی عدم بازیابی، وفاقی حکومت کی بلوچستان کے حوالے سے پالیسیوں اور دیگر امور کے بارے میں صلاح مشورے کے لیے پارٹی کے مرکزی سینئر نائب صدر ملک ولی کاکڑ، مرکزی سینئر نائب صدر پرنس آغا موسیٰ جان بلوچ، مرکزی سیکریٹری جنرل جہاز بلوچ کو اسلام آباد طلب کر لیا ہے۔ موثوق ذرائع کے مطابق سردار اختر جان مینگل نے وفاقی حکومت کی جانب سے لاپتہ افراد کی عدم بازیابی اور مزید لوگوں کو لاپتہ کرنے سمیت بلوچستان کے حوالے سے اپنائی جانے والی پالیسی اور پارٹی کو مختلف حوالوں سے نظر انداز کرنے کے بارے میں پارٹی کا لائحہ عمل طے کرنے کے لیے پارٹی کے سینئر رہنماؤں کو اسلام آباد طلب کر لیا ہے۔ تمام رہنما اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور اس حوالے سے سردار اختر جان مینگل اپنے سینئر پارٹی کے رہنماؤں سے مشاورت کر کے وفاقی حکومت اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف سے پارٹی کے تحفظات اور خدشات کے بارے میں بات کریں گے۔ سیلاب سے بلوچستان میں ایریگیشن سسٹم کو اربوں روپے کا نقصان پہنچا ہے۔ صوبائی وزیر آبپاشی صوبائی وزیر آبپاشی آجی محمد خان لہڑی نے کہا ہے کہ سیلاب نے جہاں دیگر شعبوں کو متاثر کیا، وہیں پر ایریگیشن کے انفراسٹرکچر کو بھی بہت تباہ کر دیا ہے، محکمے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا سیلاب متاثرین کی بحالی کا وقت ہے، مگر چند ناتجربہ کار سیاستدان ایک بوری راشن پر اپنی سیاسی دکانداری چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وقت سیاست کا نہیں بلکہ سیلاب متاثرین کی مدد اور ان کی بحالی کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرہ اضلاع میں انتظامیہ کی جانب سے سروے کا عمل چند دنوں میں مکمل کر کے بلوچستان حکومت کو موصول ہونے پر ان کی بحالی اور گھروں کی مد میں متاثرین کو امدادی گرانٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی ہر ممکن ریلیف کا سلسلہ جاری ہے۔ راستے نہ ہونے کی وجہ سے کئی علاقوں میں ریلیف کا سلسلہ شروع نہیں ہو سکا اور اب راستے بن گئے ہیں اور ریلیف کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت سیلاب متاثرین کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑے گی، ان کی ہر ممکن امداد کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان حکومت کی جانب سے جلد ہی زمینداروں اور کسانوں کو سبسڈی پر بیج اور کھاد بھی فراہم کرنے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ کوچز یونین اور بلوچستان گوڈز ٹرک اونرز کی 31 اکتوبر کو کوئٹہ کراچی شاہراہ بند کرنے کی حمایت۔ انجمن تاجران بلوچستان رجسٹر کے صدر رحیم آغا کی قیادت میں وفد کی کراچی کوچز ایسوسی ایشن کے صدر میر حکمت لہڑی سے 31 اکتوبر کی ہڑتال کے حوالے سے ملاقات کی گئی۔ کوئٹہ کراچی شاہراہ پر ہونے والے ڈکیتی کی وارداتوں اور شہر میں ہونے والے ڈکیتیوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا اور کہا گیا کہ گزشتہ ایک ماہ سے بلوچستان بھر کے قومی شاہراہوں پر بسوں اور ٹرکوں کو لوٹا جا رہا ہے اور حکومت تحفظ دینے میں ناکام ہو چکی ہے، جس پر کراچی کوچز ایسوسی ایشن کے صدر میر حکمت لہڑی نے ہڑتال کی حمایت اور مکمل تعاون کا یقین دلایا اور کہا کہ 31 اکتوبر کو کوئٹہ کراچی شاہراہ پر کوئی کوچز اور ویگنیں نہ نکالے۔ انجمن تاجران بلوچستان کے نمائندہ وفد رحیم آغا کی قیادت میں بلوچستان گوڈز ٹرک اونرز ایسوسی ایشن کے صدر آجی نور جان شاہوانی سے ملاقات کی گئی اور ملاقات میں آجی نور جان شاہوانی نے کہا ہے کہ آئے روز ہمارے ٹرکوں کو لوٹا جا رہا ہے اور بلوچستان کے تمام قومی شاہراہیں غیر محفوظ ہیں۔ سول سنڈیمن اسپتال کوئٹہ میں عرصہ دراز سے غیر حاضر 16 اسٹاف نرسز کو اظہار وجوہ کے نوٹس جاری۔
سول سنڈے من اسپتال کوئٹہ میں عرصہ دراز سے غیر حاضر 16 اسٹاف نرسز کو اظہار وجوہ کے نوٹس جاری کرتے ہوئے محکمانہ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق خاطر خواہ اور تسلی بخش جواب نہ دینے پر غیر حاضر ملازمین کو برطرف کر دیا جائے گا۔ سول سنڈے من اسپتال کوئٹہ کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ کے دفتر سے جاری ہونے والے حکم نامے کے مطابق مختلف شعبوں میں تعینات 16 ایسے اسٹاف نرسز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جو عادی غیر حاضر ہیں یا مختلف ہیلے بہانوں سے اپنی جائے تعیناتیوں پر ڈیوٹی نہیں کر رہے ہیں۔ ان تمام نرسنگ اسٹاف کو ظاہر وجوہ کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ غیر حاضر جنرل نرسز کو ایک بار پھر ہدایت کی گئی کہ وہ ڈیوٹی پر حاضر ہو کر اپنی گزشتہ غیر حاضری کا تسلی بخش جواب دیں، بصورت دیگر ان کے خلاف ملازمت سے برطرفی کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور مقررہ مدت کے بعد ان کا کوئی عذر و اعتراض قابل سنوائی نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ عدالت سے رجوع کرنے کا حق رکھیں گے۔ قدرتی جنگلات کی کٹائی پر سخت کارروائی کی جائے گی، ڈی سی شیرانی۔ ڈپٹی کمشنر شیرانی حضرت ولی کاکڑ نے شیرانی کے قدرتی جنگلات کے تحفظ کے لیے تمام لیویز دانوں کے انچارج کو بذریعہ نوٹیفیکیشن کے سختی سے ہدایت جاری کی ہیں کہ قدرتی جنگلات کاٹنے والے عناصر کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ انہوں نے محکمہ جنگلات ضلع شیرانی کے منتظمین کو بھی شیرانی میں جنگلات کی تحفظ ہر صورت یقینی بنانے کے لیے سخت ہدایت جاری کی ہے۔ ڈپٹی کمشنر ضلع شیرانی نے انتظامیہ، پولیس اور لیویز اہلکاروں کے ہمراہ یونین کونسل مانی خواہ میں موجود پہاڑ تورا شاہ کا اچانک دورے کے جہاں پر قدرتی زیتون کے گھنے جنگلات کی کٹائی پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے پولیس انتظامیہ اور لیویز اہلکاروں کو آئندہ تورا شاہ پہاڑ سمیت شیرانی کے قدرتی جنگلات کی کٹائی ہر قیمت پر روکنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ کوئٹہ میں مہنگی روٹی فروخت کرنے والے 11 نان بائی گرفتار۔ اسسٹنٹ کمشنر سریاب نثار احمد لانگو نے گراں فروشی کرنے والوں کے خلاف متعلقہ انتظامیہ کے ہمراہ کارروائی شروع کی۔ ہزار گنجی اور نوائی علاقوں میں پرائز کنٹرول کمیٹی کی جانب سے مقرر کردہ روٹی کے نرخ سے زائد قیمت پر روٹی فروخت کرنے والے 11 نان بائیوں کو گرفتار کر لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا ہے کہ پرائز کنٹرول کمیٹی کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اس میں مزید تیزی لائی جائے گی۔ جیونی میں ساحل کے قریب پہاڑی تودا گرنے سے ملبے تلے دبے 5 بچوں کو 74 گھنٹے گزرنے کے باوجود تاحال نہ نکالا جا سکا۔ ریسکیو آپریشن کے دوران 2 افراد کے ہاتھ نظر آئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق اتوار کی شام جیونی کے ساحلی علاقے میں پکنک منانے اور مچھلی کے شکار کے دوران پہاڑی تودا گرنے سے ایک بچہ سمیت 6 افراد دب گئے تھے۔ حادثہ کے بعد ایک بچے کی لاش پہاڑی تودے سے نکال لی گئی تھی، تاہم دیگر 5 افراد کو نکالنے ریسکیو آپریشن بدھ کو بھی جاری رہا۔ ملبے کی کھدائی کے دوران 2 افراد کے ہاتھ نظر آئے، دونوں کی لاشیں گلی ہوئی ہیں۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ اجراء پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ہر شب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170947 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ گمشدہ افراد کا سراغ لگانے کے لیے اقدامات تیز کرنے کا حکم۔ کراچی سندھ ہائی کورٹ نے گمشدہ افراد کا سراغ لگانے کے لیے اقدامات تیز کرنے کا حکم دے دیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں پر سماعت ہوئی، جس میں پولیس نے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے مہلت طلب کر لی۔ پولیس حکام نے کہا ہے کہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، مختلف وفاقی اداروں کو خطوط لکھے ہیں، جواب کا انتظار ہے۔ عدالت نے پولیس کو لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے 6 ہفتوں کی مہلت دیتے ہوئے گمشدہ افراد کا سراغ لگانے کے لیے اقدامات تیز کرنے کا حکم دیا۔ کراچی کے 69% شہری اسٹریٹ کرائم کا نشانہ بن چکے، سروے میں انکشاف۔ پلس کنسلٹنٹ کے سروے میں انکشاف ہوا ہے کہ کراچی میں 69% شہری اسٹریٹ کرائم کا نشانہ بن چکے ہیں۔ سروے کے مطابق اسٹریٹ کرائم کا نشانہ بننے والوں میں ہر 10 میں سے 7 افراد نے اپنے پڑوسیوں کے اسٹریٹ کرائم کا شکار ہونے کا بتایا۔ 63% نے کسی آفس کے ساتھی، جبکہ 23% نے خود اسٹریٹ کرمنلز کے ہاتھوں لوٹنے کا انکشاف کیا۔ پاس کنسلٹنٹ نے کراچی کے 7 اضلاع کے 1000 سے زائد شہریوں کی رائے پر مبنی نیا سروے جاری کر دیا۔ شیراز میں شاہ چراغ مزار پر حملہ، 15 زائرین جاں بحق۔ ایران کے شہر شیراز میں شاہ چراغ مزار پر حملے میں 15 زائرین جاں بحق اور 40 زخمی ہو گئے۔ 3 مسلح افراد نے
مزار کے احاطے میں ظاہرین پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 15 افراد جاں بحق ہو گئے۔ واقعے میں 40 افراد زخمی بھی ہوئے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے بعد 2 عملہ آوروں کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ ایک عملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شاہ چراغ کے مزار پر حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایرانی شہر شیراز میں درگاہ پر فائرنگ کا واقعہ بدھ کے روز پیش آیا، جس میں متعدد افراد کو ہلاک کیا گیا۔ دوسری جانب ایرانی حکومت کی طرف سے کی گئی تصدیق کے مطابق واقعے میں 15 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ داعش نے 20 افراد کے مارے جانے کا دعویٰ کیا ہے۔ مزید ٹیلی گرام چینل کے ذریعے داعش نے ذمہ داری قبول کی ہے۔ داعش کے مطابق جنوبی ایران کے شہر شیراز میں درگاہ کو نشانہ انہوں نے بنایا۔ داعش کے مطابق اس کی فائرنگ سے 20 افراد ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہوئے تھے، جبکہ یہ بھی بتایا گیا کہ حملہ آوروں نے عبادت میں مصروف افراد کو نشانہ بنایا۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کو آپ تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر پیغمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔